बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ 3-4 खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट बहुत ज़ेर बहस है जी। और उसकी वजह यह है कि जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे काजी फैसल साहब, तो जिस तरीके से वो एक्ट कर रहे थे, तो पाकिस्तान की कौम को, पूरी की पूरी कौम को तवक्को थी कि वो जब आएंगे तो ज़बरदस्त तरीके से आएंगे और छा जाएंगे। और ख़ास तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका टेन्योर होगा। वो कि उनका टेन्योर 13 महीने का है, लेकिन वो बहुत ही अहम होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ये काम करते थे और विजिट भी कर लेते थे। अक़लियतों के हवाले से भी, ख़वातीन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करते थे। लेकिन जैसे ही वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, उस वक्त से लेके आज तक वो जितनी दफ़ा भी उनको उनकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिला, क्योंकि उनके जो मुकदमात हैं उन्होंने एक सहूलत दी हुई है कि लाइव नशर किए जाएं। तो जब लाइव नशर होते हैं तो उसमें एक आम आदमी तक भी उनकी आवाज़ और उनका कंडक्ट जो है वो पहुंच जाता है। कल भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से उनका एक ख़ास नुक्ता नज़र, इमरान खान साहब के हवाले से उनका ख़ास नुक्ता नज़र, और एक ख़ास जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि तासुब है, लेकिन एक चीज़ नज़र आती है कि उनके जहन में, उनके दिल दिमाग में इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये रचा बसा हुआ है। और इसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद भी उनकी सारे हर मुकदमे में उनमें वो रच बस गए हैं, क्योंकि उस पर भी बहस हो रही है। सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें हर जगह चीफ जस्टिस साहब का जो कंडक्ट है, कोर्ट कंडक्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। इवन यहाँ तक के जो उनके मद्दाह थे और जो उनके तरफदार थे, वो भी उनको डिफेंड करने में उन्हें भी मुश्किल पेश आ रही है। और ये हकीकत भी है, क्योंकि मैंने भी, मुझ समेत सब ने उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई थी। लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो ऐसे ही लगता है कि जनरल फैज़ हमीद, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस तरीके से कुछ और जो हैं वो ख़ास उनके हैं, उनके हदफ हैं, ऐसे लग रहा है। क्योंकि ये एक केस था जो कि एक तो मैं उस तरफ आता हूँ, लेकिन दूसरा केस जो है वो था जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की बरतरफी का मामला। और बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इसको लिया है, हेयरिंग कर रहे हैं और इसको हाथ लगाया है। और न सिर्फ हाथ लगाया बल्कि डे टू डे बेसिस पे उन्होंने हेयरिंग भी की। और इसमें पहले तो ये हुआ कि उन्होंने, हामिद खान साहब उनको नुमाइंदगी कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं, या तो आप उनको फरीक बनाएं, और अगर फरीक नहीं बनाना तो फिर बात ना करें। तो हामिद खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को भी फरीक बना लिया, जनरल फैज़ साहब को भी बना लिया, और 3 सेक्टर कमांडर जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी बना लिया, और साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बना लिया। जब उनके कहने पे उन्होंने कहा कि जी आप फरीक बनाएं, आज ही बनाएं, तो मैं कल इसको केस को लगा लेता हूँ समाअत के लिए, अगर नहीं बनाना तो फिर ये मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद सुनूंगा। तो हामिद खान साहब ने वो दरख्वास्त दे दी और लगा लिया। मैं इसलिए ये केस बता रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी भी ऑनरेबल जज का कंडक्ट जो है वो कोर्ट में नज़र आना चाहिए। और क्योंकि कल जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उमैर नियाज़ी साहब के साथ किया, और फिर खातून वकील के साथ जो उनका बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और एक रिस्पेक्ट होती है, और अगर कोई खातून वकील उनके सामने गई थी तो उनको सुनना चाहिए था। ये इसको हट के कि वो किस जमात से हैं या किस जमात से नहीं है, वो एक खातून वकील थी, नौजवान थी, उनको सुनना चाहिए था। वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में उनसे बात करना चाह रही थी। बहरहाल ये जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का केस है जी, इसमें भी जब ये फरीक बन गए तो अगली हेयरिंग जो कल हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि आपने उन लोगों को केस में पार्टी बना लिया है, यानी कि जनरल बाजवा साहब को बना लिया, और जनरल फैज़ हमीद को बना लिया, 3 सेक्टर कमांडर्स को बना लिया, रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स थे वो, और फिर साबिक चीफ जस्टिस को बना लिया। लेकिन वो ज़्यादा उनको एतराज़ था कि जनरल बाजवा को क्यों बनाया। आपने लोगों की पीठ पीछे इल्ज़ाम लगाए, इन लोगों ने ये चीज़ें कहीं या की हैं तो किसी को फ़ायदा पहुंचाया होगा, ये बहुत संजीदा है। अब जनरल बाजवा 2018 के कंडक्ट को, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का केस डिस्कस है, जनरल बाजवा के कंडक्ट को जोड़ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, कि वो हामिद खान साहब से कह रहे हैं, दूसरे वकील साहब से कह रहे हैं कि आप नाम लें, आप कि ये इसका फ़ायदा किसको पहुंचा था, किसको पहुंचाया जा रहा था फ़ायदा। ये याद रखें कि असल दायरा इख्तियार के तहत क्या हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने आपको नहीं बुलाया, आप खुद आए हैं, अब मर्जी हमारी चलेगी। अगर आपके इल्ज़ाम दुरुस्त हैं तो वो जनरल्स किसी के सहूलतकार बन रहे थे,
یہ الزامات درست ہیں تو آئین جمہوریت اور عدلیہ پر حملہ ہے، اور حکومت ایک شخص کا نام نہیں ہے، تعیناتیاں کون کرتا ہے، شوکت عزیز صدیقی کے الزامات درست ہیں۔ یہ سب چیف جسٹس صاحب سوالات اٹھا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، ریمارکس دے رہے ہیں۔ شوکت عزیز کو الزامات پر مبنی کی گئی تقریر پر برطرف کیا گیا۔ سوچ کر جواب دیں کہ کیا آپ کے الزامات درست ہیں؟ کیا وہ جنرل جن کو آپ فریق بنانا چاہتے ہیں وہ خود 2018 کے انتخابات میں اقتدار میں آنا چاہتے تھے؟ اگر الزامات درست ہیں تو وہ جنرل کسی کے سہولت کار بن رہے تھے، جس کی یہ سہولت کاری کر رہے تھے وہ کون تھا؟ میرے التقائی الزامات درست ہیں، وکیل حامد خان صاحب نے کہا۔ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب الزامات لگا رہے تھے وہ کہتے ہیں میں اپنی حد تک ہیں کہ جو مجھ پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ درست تھے، ہمارے پاس آئین موجود ہے، اسی کے مطابق چلیں گے۔ آپ کی آئینی درخواست میں تضاد ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا۔ آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں، اصل بینیفیشری تو کوئی اور ہے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ آپ نے درخواست میں اصل بینیفیشری کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے لوگوں کی پیٹھ پیچھے الزامات لگائے اور سہولت کاری کر کے کسی کو فائدہ پہنچایا گیا۔ آئین کی پاسداری نہ کر کے وہ اس جال میں خود پھنس رہے ہیں۔ 184(3) کے تحت درخواست انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن آپ سنجیدہ نظر نہیں آ رہے۔ آپ ہم کو یہ نہ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ صرف ان کی پینشن کے لیے آئے ہیں، تو اب وہ آگے پینشن پہ چیف جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب وہ ایک براڈر بیس مقدمہ لے کے آئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اگر پینشن کے لیے تو وہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کیونکہ جناب باجوہ کا نام آ گیا تھا اور آپ نام لیتے ہوئے شرما کیوں رہے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کا بیرسٹر صلاح الدین صاحب، اب بیرسٹر صلاح الدین جو ہیں وہ آئے ہیں معاونت کے لیے، سپریم کورٹ نے خود ہی بلایا کہ آپ آج معاونت کریں، آپ ہماری معاونت کریں، جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اس کے بعد شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ جی فرض کیا جائے شوکت صدیقی نے تمام مفروضوں کی بنیاد پر کیا تو اس کے پاس آپ کا کیا جواب ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مفروضوں کی بنیاد پہ عدالت بالکل ایک لفظ نہیں بولنے دیتی عدالت کہ آپ مفروضے کی بنیاد پہ کوئی بات کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ وہ بات کریں جو فیکچول ہے، جو گراؤنڈ پہ موجود ہے، جو پیپر پہ موجود ہے، جس کے بارے میں آپ کے پاس ایویڈنس ہے، کسی بھی قسم کا ایویڈنس ہے، تو مفروضوں کی بنیاد پہ نہیں۔ اب یہ ساری گفتگو چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں مفروضے کی بنیاد پہ، کہتے ہیں فرض کیا جائے شوکت صدیقی نے تمام مفروضوں کی بنیاد پر کیا تو آپ کا اس کے پاس کیا جواب ہے؟ صلاح الدین صاحب فیض حمید کی جگہ آپ کا نام لکھا ہوتا تو کیا ہم آپ کو بلا لیتے؟ آپ وجہ تو بتائیں کہ ہم ان کو کیوں بلائیں، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے۔ چیف جسٹس بار ایسوسی ایشن ہمارے پاس کیوں نہیں آئیں اور آئین کی بالادست کے لیے آئے ہیں یا کسی کی پینشن بند کرانے؟ واضح کریں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید کی آپ نے پینشن بند کروانی ہے یا کیا کروانا ہے؟ آپ وہی کام کر رہے ہیں جو سب کر چکے ہیں، فرض کیا۔ اب پھر آگے کہتے ہیں کہ جی فرض کیا جائے شوکت صدیقی نے تمام تر مفروضوں کی بنیاد پر، آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ سارا کچھ شوکت صدیقی صاحب مفروضوں کی بنیاد، حالانکہ مفروضے کی بنیاد پہ نہیں، وہ تو اپنا کیس لے کے آئے ہیں بیچارے، ان کو برطرف کر دیا گیا، ان کی بات سنیں، ان کو بحال کرنا ہے بحال کریں، ان کی پینشن بحال کرنی ہے پینشن بحال کریں، تو فرض کرتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں صحیح ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کی صرف پینشن ختم کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی وہ جناب فیض حمید پہ بات کر رہے ہیں اور پہلے کیسز لگتے تھے، اب ہم سارے کیسز لگا رہے ہیں، آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کرتے ہیں، آپ سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں، بات مفروضوں پر نہیں کر رہے۔ اس وقت کے ایک جج نے یہ بات کی، اب وہ وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مفروضوں کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت ایک جج نے یہ بات کی، ہم آدھے راستے پر نہیں سنیں گے، بس جی ہمارا کام ہو گیا، ہم اپنا کام مکمل کریں گے، یہ لوگ سہولت کاری اپنی ذات کے لیے کر رہے تھے یا نہیں، اس کا جواب دیں، مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ نواز شریف کی ذاتی دشمنی میں سہولت کاری کی جا رہی تھی۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ بھئی یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا ہو رہا تھا، بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی کرتے ہوئے جو چیزیں ہیں صرف وہی کہوں گا۔ میں بیرسٹر صلاح الدین نے کہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے خیال میں XYZ کو بلا لیں، اور بار ایسوسی ایشن شوکت عزیز کی بات مان رہے ہیں تبھی تو پیٹیشن لے کر آئے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا کوئی افسر خود وزیر اعظم بننا چاہتا تھا؟ اب یہ ایک اگلی بات شروع کرتی ہے، یا تو دوسری صورت میں افسران کی کسی سہولت کاری کر رہے ہوں گے، سہولت کاروں کو فریق بنا لیا ہے تو فائدہ اٹھانے والوں کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے جواب پر افسران کہیں گے جو بھی آتا ہے ہمارا نام لیتا ہے، چیزوں کو واضح کریں۔ جسٹس مندوخیل صاحب بولیں آپ نے اپنے موکل سے نہیں پوچھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یا پھر وہ کہیں کہ میں تو معصوم ہوں، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کے جواب پر افسران کہیں گے جو بھی آتا ہے ہمارا نام لیتا ہے، آپ نے اپنے موکل سے نہیں پوچھا۔ تو یہ کل ایک دلچسپ مقدمہ تھا، کیونکہ کل سارا دن ہم لگے رہے
الیکشن والے میٹر پہ، تو اس پہ جنرل فیض حمید کو بالآخر نوٹس جاری کر دیا گیا، جنرل باجوہ صاحب کو نہیں کیا گیا، اور سیکٹر کمانڈر میں سے، ریٹائرڈ سیکٹر کمانڈر میں سے صرف ایک کو نوٹس جاری کیا گیا۔ تو یہ ایشو ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو کل پہ ہوا، اس میں بھی شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کل والے معاملے میں بھی زبردستی گھسیڑنے کی کوشش کی۔ تو اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا معاملہ کل کا ہوا۔ کل کے معاملے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا آج پھر بولے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے، شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے صرف پی ٹی آئی الیکشن مانگ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ہم بار بار انتخابات کے انعقاد کے لیے گئے، 9 مئی کا ڈرامہ رچایا گیا اور الیکشنز آگے لے جائے گئے۔ 8 فروری کی تاریخ پی ٹی آئی کی ہی پیٹیشن پہ دی گئی، اور کل کوئٹہ کنونشن کی انہوں نے کہا میں گیا اور مجھے ایئرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا گیا، بلکہ وہیں سے مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا اور لاہور مجھے بھیج دیا گیا، اور لاہور سے میں بائی روڈ اسلام آباد آ رہا تھا۔ اور یہی بات بیرسٹر گوہر صاحب نے کہی کہ ہمیں تو نوٹس ہی نہیں تھا، اور ہماری ایبسنس میں ایسے ایسے ریمارکس پاس کیے گئے جو کہ بالکل غلط تھے اور حقائق سے بالکل برعکس تھے۔ ہمارا سب مطالبہ، شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تو صرف الیکشن کے لیے آر اوز اور جوڈیشری سے لیے جائیں، یہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل یہ جھوٹ بولا کہ سارے ڈی سیز کو تبدیل کر دیا گیا، کورٹ روم میں جھوٹ بولا گیا، اور یہ کہ مسلم لیگ نون کے سپر لاڈلے کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک اشتہاری مجرم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے۔ ہمیں کل کوئی نوٹس نہیں تھا، ہم کس طرح سپریم کورٹ میں پیش ہوتے؟ ہمیں بتایا گیا کہ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے، آج تک بلے کا نشان ہمیں نہیں ملا۔ ایون فیلڈ کہاں سے آیا؟ پاناما لیک سے آیا، ہم تو نہیں لائے، اور ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری پیٹیشن بانی چیئرمین عمران خان کی مشاورت شامل تھی، اور الیکشن کمیشن نے کل سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا، اور ہم جمہوریت کو کسی صورت ڈی ریل نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں۔ یہی بات علیمہ خان صاحب نے کہی۔ انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس صاحب بنیادی انسانی حقوق کے مقدمات بھی سن لیتے، ہمارے اتنی خواتین اور ہمارے کارکن اور سارے کے سارے بے یار و مددگار جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، ان کی بات بھی سن لیتے، ان کے لیے بھی بینچ بنا دیتے تو وہ بھی اچھا تھا۔ اگر ظلم بند ہوگا تو الیکشن صاف شفاف ہوگا، اگر ہمارے امیدواروں کو جیل میں ڈالا جائے گا تو الیکشن کس طرح شفاف ہوگا؟ پھر بیرسٹر گوہر خان صاحب نے بھی کہا، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ کل بہت ساری باتیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے کسی جج پر انگلی اعتراض نہیں کی، لیکن ہم سپریم کورٹ سے استدعا کر رہے ہیں کہ ہماری درخواستوں کو بھی سنا جائے، اور جو ڈی سیز نے پی ٹی آئی کے خلاف ایم پی او کے آرڈر جاری کیے ہیں، یعنی کہ گرفتاری کے آرڈر جاری کیے ہیں، ان کو بھی، ان کے کنڈکٹ کو بھی دیکھا جائے، اور صاف شفاف الیکشن کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں، ہم دھاندلی زدہ الیکشن کے لیے نہیں گئے۔ ہم سپریم کورٹ کے کل کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارے تحفظات موجود ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام ہے، لیکن لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا جسے تسلیم کیا جائے گا، لیکن انصاف ہونا چاہیے۔ یہ کل بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی یہ بات انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہ جتنے بھی کل اوپن کورٹ میں الزامات لگائے گئے وہ ہماری غیر موجودگی میں اور وہ حقائق کے بالکل برعکس تھے، اور اس لیے ہم دوبارہ جائیں گے اور دوبارہ ہم جو ڈی آر اوز، اے آر اوز، ان کا چیلنج کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری سے آئیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سول انتظامیہ، یہ جو بیوروکریسی جو ماتحت ہے نگراں حکومتوں کے، وہ نہ آئیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔